نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہماری گفتگو دوسری آیت کے اوپر چل رہی تھی۔ الحمدللہ، سب شکر سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو جہانوں کا پالنہار ہے، پروردگار ہے، مالک ہے۔ یعنی ویسے اکیلے پڑھیں گے تو یہ لفظ ہوگا رب العالمین، اور اب چونکہ اللہ کی صفت کے طور پر یہ آ رہا ہے تو للہ، ہاں کے نیچے جو زیر ہے تو پھر آگے جتنی بھی صفات آ رہی ہیں وہ سب جری حالت میں زیر کے ساتھ آ رہی ہیں، تو رب العالمین۔ اچھا، ویسے ایک اور طریقے سے بھی یہ لفظ پڑھا جاتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ کوئی شے پیچھے نہ ہو تو پڑھتے ہیں رب العالمین، صحیح تلفظ یہ ہو جائے گا کہ رب العالمین، اور اگر یا لگا دیں تو یا رب العالمین، با کے اوپر کیا ہو جائے گی؟ زبر۔ یا نے جو ہے وہ کیا کر دیا؟ با کو زبر دے دی۔ اور ویسے پڑھیں گے تو رب العالمین، یعنی یہ جو مرکب اضافی بنتا ہے وہ اسی طرح سے بنتا ہے کہ جو اس کا پہلا حصہ ہوتا ہے، مبتدا ہوتا ہے، وہ حالت یعنی جسے کہیں کہ زبر کے اوپر ہوتا ہے۔ چونکہ گرامر نہیں پڑھی تو میں وہ رفع نصب جر نہیں اس وقت بیان کر رہا، وہ اس اعتبار سے بیان کر رہا ہوں۔ تو یا جو ہوتا ہے وہ پھر اپنے مضاف کو جو ہے وہ زبر دے دیتا ہے، رب العالمین کو یا رب العالمین کر دیا، اور یہاں زیر لگ گئی ہا کی وجہ سے صفات بن کر جتنی چیزیں آ رہی ہیں، اسی لیے الرحمن، الرحیم، مالک، وہ ساری اللہ کی صفات کے طور پر آ رہی ہیں، تو حالت جری بتا رہی ہے، زیر بتا رہی ہے کہ یہ اس کے متعلقہ ہیں، یعنی اس کی صفات ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک اضافی بات تھی۔ تو الحمدللہ، سب شکر اور سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ رب العالمین، جو جہانوں کا پروردگار ہے، پالنہار ہے اور مالک و مختار ہے۔ الرحمن الرحیم، اس پر ہماری گفتگو لاسٹ ٹائم جو ہے وہ چل رہی تھی کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور قرآن حکیم میں یہ دونوں نام میں نے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمت سے بنے ہیں۔ بالکل اور نیچے جائیں گے تو رحم سے، لیکن ابھی صرف سادہ ترجمے میں کہیں گے کہ دونوں صفت رحمت سے بنے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کے باقی ناموں کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ان کا روٹ یا مادہ جو ہے وہ ایک ہو، بلکہ یہ دو نام ایسے ہیں کہ جن کا روٹ ایک ہے۔ اور اس سے بھی آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے، اس پر بھی ہم نے گفتگو کی تھی کہ یہ انسانوں کے لیے کتنی ضرورت ہے، یعنی اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ جو ہم اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، ہماری ہر سانس اس کی رحمت کی مظہر ہے، اور آخرت میں بھی اس کی رحمت کی ضرورت ہوگی کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے نہ ڈھانپ لے۔ اور اس میں ایک بات یہ کہی تھی میں نے کہ الرحمن یہ فعلان کے وزن ہے، جس میں ایک ہیجانی کیفیت ہوتی ہے، یعنی طوفان، انا عطشان۔ کوئی اگر آدمی شدید پیاسا ہو تو وہ آ کے کہے گا کہ میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں، تو کیا کہے گا؟ انا عطشان، انا جوعان، کہ میں بھوک سے مر رہا ہوں۔ تو یہ جو ہیجانی کیفیت جس میں تلاطم ہو، جس میں طوفان ہو، اور الرحیم جس کے اندر دوام اور مستقل ہو۔ اسی لیے پھر بعض حضرات نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ رحمان فی الدنیا اور والرحیم فی الآخرہ، کہ اس کی یہ رحمان کی کیفیت ہوگی دنیا میں اور رحیم کی کیفیت ہوگی آخرت میں، چونکہ آخرت ہے بھی مستقل اور دنیا جو ہے یہ ہے بھی ہیجانی، عارضی۔ ہیجانی کیفیت جو ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے، کوئی تلاطم آیا، موج آئی، طوفان آیا اور ختم ہو گیا۔ تو یہ عارضی کیفیت دنیا کی ہے، آخر کی مستقل ہے، تو رحیم کی کیفیت مستقل ہوگی آخرت میں۔
لیکن مولانا حمید الدین فرائی علیہ رحمہ کی رائے میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفات کو زمانے کے ساتھ جو ہے وہ، اور جسے کہنا چاہیے کہ مقدم کر دینا اور مؤخر کر دینا، یہ کوئی درست بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ساری صفات بیک وقت ہر آن اس میں موجود ہے. اور دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ یہ معنی تب بھی پیدا ہو سکتے تھے کہ اگر بیچ میں واو آتا، الرحمن والرحیم ہوتا تو یہ الرحمن الرحیم ہے، تو گویا کہ واو جو عطف ہے وہ بیچ میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں عام طور پر اس طرح سے نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ سورہ حشر میں جو عظیم ترین گلدستہ آیا اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، وہاں بھی درمیان میں واو نہیں ہے. تو واو آ جائے تو پھر کچھ نہ کچھ ایک معاملہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے، یہ علیحدہ علیحدہ ہیں، تو یہ ساری اکٹھی صفات ہیں. البتہ اللہ تعالیٰ کی شان وہ ہے کہ یہ دونوں صفات اس میں بیک وقت ہو سکتی ہیں، کسی اور کے لیے یہ ممکن نہیں. اسی کی مثال میں نے دی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ہائی وے پر کوئی آپ ایکسیڈنٹ دیکھیں اور کسی بچے کو دیکھیں تو وہ بچ گیا ہے، باقی سارے فوت ہو گئے ہیں، تو آپ بچے کو گھر لے آئیں، آپ کی اس صفت رحمت نے جوش مارا، آپ نے اسے اڈاپٹ کر لیا، چند دنوں بعد اس نے آپ کو تنگ کیا، تو آپ نے کہا یا کہ کیا مصیبت گھر لے آؤں، کسی دارالامان میں بھیج دیتا، یتیم خانے میں رکھ دیتا تو ٹھیک ہوتا. تو وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے کسی ہیجانی کیفیت میں یا کسی تلاطم والی جوش میں کی کیفیت میں یہ دنیا پیدا نہیں کر دی، بلکہ جہاں اس نے پیدا کی ہے اپنی صفت رحمت کے ساتھ، وہاں اس کی صفت رحمت جو ہے اسے مستقل تھامے ہوئے بھی ہے، مستقل اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی کرم فرمائی ہے. یہ دو چیزیں جو ہے وہ ہم نے اس طرح سے سمجھی تھی. بلکہ یہاں تک اب جوڑ لیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی اس وقت تک 3 صفات جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی. ویسے تو اللہ، لفظ اللہ پر ہم نے کوئی گفتگو اس طرح سے نہیں کی تھی، لیکن الہ یا لہ ولہ یا لہ، اس ساری کیفیات کو یہ جو الہ کے مفہوم میں آتی ہیں اس میں سے ایک کیفیت جو بھی ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ ایسی ہستی کہ جس کی طرف والہانہ لپکا جائے. جیسے اس کی مثال دی گئی کہ جیسے کوئی بچھڑا ہو گائے کا یا بھینس کا اور اس کی رسی ٹوٹ جائے تو والہانہ انداز میں کیا کرتا ہے، اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے. تو وہ ہستی کہ جس کی طرف اپنی ضروریات کے لیے، احتیاج کے لیے والہانہ انداز میں انسان لپکے. اور اسی کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ ہستی کہ جو انسان کو متحیر کر دے، یعنی حیران کر دے انسان کو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اس کا تصور ہی نہ کر سکے. ظاہر بات ہے کہ اس کی ذات کا تصور تو پاسبل ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اس سے جو ہمارا تعارف ہے وہ اسماء و صفات کے حوالے سے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنے اسماء و صفات کے حوالے سے ہے. تو اللہ تعالیٰ، اچھا اسی میں ایک معاملہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ الہ یا لہ، ایک معنی یہ بھی ہیں کہ وہ ہستی جو شدت ظہور کی وجہ سے چھپ گئی ہو، کہ وہ پردے میں نہیں ہے، تم پردے میں ہو. جیسے سورج ذرا زور سے چمک رہا ہو تو کوئی انسان اس کی طرف دیکھ نہیں سکتا، اس کی آنکھیں چندھا جائیں گی. تو اسی طرح وہ ہستی، اس کا ظہور اتنا شدت والا ہے کہ تم پردے میں تو زیر نقابی، تم جو ہے وہ نقاب میں اور پردے میں چلے گا، وہ تو عیاں ہے ذات. تو ایک اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا کہ شدت ظہور کی وجہ سے چھپ گئی ہو. اور وہ ہستی کہ جس کی طرف لوگ جو ہے اپنی مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے اس کی طرف رجوع کریں. یہ عام طور پر جو ہے عوام الناس کا ایک تصور ہوتا ہے. اور فلاسفہ کا تصور الہ کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہستی کہ جس کی الہ، وہ ہستی کہ جس کی کونا کے بارے میں کوئی نہیں پہنچ سکتا. اسی طرح اولیاء اللہ، یہ اس طرح کے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے الہ وہ ہستی ہے کہ جس کی پرستش کی جائے، جس کی محبت میں انسان گم ہو جائے. تو ہر انسان اپنے سوچ اور معرفت کے اعتبار سے اس طرف جو ہے وہ سفر کرتا ہے. بہرحال ان ساری چیزوں سے جو تصور ابھرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اگر دیکھیں تو رب العالمین پالن ہار، اس سے بھی محبت اور شفقت کا. الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا، یا نہایت رحم کرنے والا اور مہربان.
یہ جو کیفیت ابھرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو یہ تعارف ہمارے سامنے آتا ہے، یہ بڑی ہی عظیم ہستی کی، محبت والی ہستی کا ایک تعارف سامنے آتا ہے۔ عام طور پر جیسا کہ میں نے کہا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ عیسائی لوگوں نے اسلام پر یہ اعتراض بھی وارد کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا تصور بڑے خوفناک انداز میں کرواتے ہیں، بڑا ڈرانے والا اور بڑا خوفناک تصور جو ہے امت مسلمہ پیش کرتی ہے، جبکہ ہم اللہ تعالیٰ کا تصور بڑے ہی رحم والا اور محبت والا پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے پھر ہمارے ہاں کچھ صوفیاء کے حلقوں نے یہ بھی جو ہے وہ تصور پیش کرنا شروع کر دیا اس کے مقابلے میں، تم تصور کرو اللہ محبت سے دیکھ رہا ہے، تم تصور کرو اللہ تعالیٰ کی محبت تم پر آ رہی ہے اور اس کو اس تصور کے ساتھ چلو۔ تو اس پر بہرحال پھر بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ تصور جب قائم کرے تو تم آرام خوری کر رہے ہو اور وہ تمہاری طرف محبت سے دیکھ رہا ہو، تم الٹے کام کر رہے ہو اور وہ تمہاری طرف محبت سے دیکھ رہا ہے، اس کی نافرمانیاں کر رہے ہو تو اصل شے تو اس کی فرما برداری ہے۔ لیکن یہاں جو ابتدائی طور پر اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے وہ ایک اس عظیم محبت بری ہستی کیا ہے جو مہربانی کرنے والی اور رحم فرمانے والی ہے۔ البتہ رب کے دو تصور، ایک پالن ہار اور ایک مالک، اس کے تصور سے کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کہ بات اس طرح آتی ہے، چونکہ کسی شے کا جو کوئی مالک ہوتا ہے اسے اپنی ملکیت کے اندر تصرف کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ وہ اپنی اس ملکیت سے یا اس سے نہیں پوچھتا کہ تمہاری کیا رائے ہے، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہو، بلکہ اس کا حق ہے کہ وہ جو مرضی کرے۔ اس سے ایک تصور ایک آ سکتا ہے، لیکن اس کی اگلی آیت میں نفی ہو جاتی ہے کہ وہ مالک و مختار تو ہے لیکن وہ کیا ہے، عادل بھی ہے۔ رحمان اور رحیم سے بھی ویسے اس کے تصور کی وہ والی جڑ کٹ جاتی ہے کہ وہ مالک تو ہے لیکن رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اچھا، اسی میں نے دونوں تینوں آیات کے ناموں کے حوالے سے یہ بھی کہا تھا کہ اس سے شرک کی بھی جڑ کٹ جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے بھی شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے کہ سب شکر اور سب تعریفیں کس کے لیے ہیں، اللہ کے لیے۔ اب اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم پڑھ چکے تھے۔ البتہ ایک اور شرک کا ایک معاملہ آ سکتا ہے انسان کے اندر، اس کی جڑ آ کر کٹ جائے گی مالک یوم الدین میں۔ وہ مالک ہے بدلے کے دن کا، یوم الدین۔ دین کے معنی ہوتے ہیں بدلہ، جزا و سزا۔ قرآن حکیم میں بالکل ابتدا سے اس لفظ کو جب اٹھایا گیا تو اس کے معنی بدلے کے ہیں، پھر بعد میں یہی جو ہے وہ جزا و سزا اور پھر یہی چیز جو ہے وہ قانون کے درجے میں اور پھر نظام کے درجے میں تدریجاً آئی ہے، لیکن یہاں ابتدائی معنوں میں استعمال ہوا کہ بدلہ۔ ویسے دین کے معنی تو بدلہ ہوئے، دین کے معنی کیا ہوتے ہیں، قرضہ، ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ قرض جو لوٹایا جائے۔ تو یہ بھی بڑے اس کو سمجھیں فقہ اللغہ میں کہ یہ جو قریب المخرج لوگ یعنی الفاظ ہوتے ہیں یا جن کے مادے بڑے قریب ہوتے ہیں ان کے معنی بھی بڑے قریب ہوتے ہیں، اور اس سے بھی سمجھ لیں کہ صرف ایک زیر اور زبر سے فرق بھی پڑ گیا، دین اور دین زبر کا ہی فرق ہے نا۔ تو مالک یوم الدین وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اچھا، اب یہاں میں نے کہا جو تیسرا تصور ہے شرک کا وہ کیا ہے کہ شفاعت باطلہ، اس کی یہاں جڑ کر جاتی ہے کہ وہ لوگ کہ جو آخرت تک ایک تصور تو پہنچا دیتا ہے، انسانی عقل، انسانی فطرت، جیسے کہا تھا کہ یہ فطرت جہاں تک پہنچا دیتی ہے انسان کو، اب یہ اس سے آگے کا سفر ہے۔ جو قرآن حکیم میں فطرت انسان کے اندر جو لاوا ابھرتا ہے اس سے جو الفاظ آتے ہیں وہ یہاں ہیں، اور یہ اس سے آگے کی ساتھ ساتھ رہنمائی بھی دے رہے ہیں کہ فطرت کے اندر موجود تو ہے، عقل کا تقاضا موجود ہے۔ اچھا، فطرت میں ہے کہ یہ نیکی بدی جو ہے انسان کے اندر ایک تصور پایا جاتا ہے کہ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، تم نیکی کرو۔ تو اگر اس کا بدلہ کہیں نہیں ملنا تو انسان نیکی کرے کیوں؟ پھر یہ ایسے ہی کوئی تصور جو ہے وہم ہے، گمان ہے، دھوکہ ہے۔ اگر یہ واقعی اللہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا ڈالا ہے تو یہ اندر سے ایک آواز تو آتی ہے۔ اسی طرح عقل کا، منطق کا نتیجہ بھی یہی ہے کہ اس دنیا میں بدلہ نہیں ہو سکتا، کوئی اور دنیا ہونی چاہیے جہاں بدلہ ہو۔ یہاں فطرت تک پہنچا دیتی ہے، لیکن شیطان آگے کوئی نہ کوئی دھوکے والے معاملے بھی تو کرتا ہے نا، وہ ورگلاتا بھی ہے، وہ انسان کو چکر بھی دیتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ بات جو ہے وہ قرآن حکیم میں بار بار یہ بات آئی ہے
کہ ایک تو کیٹیگوریکل ڈینائی آیا کہ وہاں کوئی لین دین نہیں ہوگا، کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی۔ اچھا، یہ بات کرنے کے بعد کہ کس کی جرت ہے کہ اس کے سامنے کلام کرے، بات کرے، لیکن پھر وہ سورہ وہ جو یاد کر لینا جو آخری پارے کی ہم نے پہلی سورت پڑھی تھی، سورہ نبا، من اذن لہ الرحمن، لیکن جس کو رحمان اجازت دے دے، اور پھر وہ اجازت بھی دو شرطوں کے ساتھ۔ آیت الکرسی میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے، کس کی جرت ہے کہ جو اس کے سامنے سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، وہ اس کے علم میں سے کوئی احاطہ نہیں کر سکتے۔ جس کو بھی اجازت دے گا وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے، یعلم ما بین ایدیہم ما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے پیچھے وہ ہے۔ تو یہ بھی سفارش جو ہوگی یہ بھی کیا ہے، ان کی عزت افزائی ہے، جو اس بنیاد پر نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عدل قائم کرنے میں یا کسی بندے کے بارے میں بتانے کے بارے میں ہوگی۔ تو ہے نا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں پتہ یہ آدمی بڑا نیک ہے؟ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، آپ کے فرشتوں نے کوئی حساب کتاب غلط کر دیا ہے اور اس کو آپ جہنم میں ڈال رہے ہیں، یہ آدمی میں جانتا ہوں، یہ ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، آپ جج کے سامنے بھی گواہی دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نا میں موجود تھا، یہ اس آدمی نے یہ سارا کچھ نہیں کیا۔ یا آپ کسی کی نوکری کے لیے بھی سفارش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، مجھے پتہ ہے یہ بڑا قابل آدمی ہے، بڑا لائق آدمی ہے۔ تو کیا اللہ کے سامنے بھی کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ آپ کو نہیں پتہ یہ بڑا لائق آدمی ہے، بڑا کمپیٹنٹ ہے، بڑا باصلاحیت ہے، یا یہ کوئی ایسا خراب آدمی نہیں ہے؟ لہذا وہ سفارش کی عزت افزائی کے لیے، اس سے یہ مت مراد سمجھے۔ اس کو دیکھ لینا، ہمارے ہاں جو تصور پایا جاتا ہے کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد اور محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہ سکے، یہ تو ایک عام ہمارے دیہاتوں میں ایک روٹین ہے نا چلن، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اسی طرح ایک معرفت یا ایک ہمارا تصور دوستی کا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کسی کوئی ہمارا دوست ہے تو دنیا میں دوستی کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے کام آنا۔ دوستی انسان اسی لیے پالتا ہے، رکھتا ہے کہ کوئی ایک دوسرے کے کام آئے۔ اب وہ جائز آئے یا ناجائز آئے یہ بات کی بات ہے، جائز آتا ہے تو وہ اس کے ثواب اور اجر کی بات ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی سفارش کرے اچھی سفارش تو اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، ہاں تو اگر کوئی بری سفارش کرے گا، برا اثر کسی کا جو ہے وہ پڑے گا، کسی کے دباؤ کا، کسی کے عہدے کا، تو یکن لہ کفل منہا، اس کا ایک بوجھ اور وبال اس کے اوپر پڑھ کر رہے۔ تو یہ بات تو اپنی جگہ ہے۔ یشفع کو سمجھیں، ابھی ہم آیت الکرسی میں پڑھ کے آئے تھے، یشفع کے معنی ہو گئے نا کہ جو کوئی یشفع شفاعتاً، آپ کو ایک لفظ جو وہ سمجھ میں آ جاتا ہے، بلکہ یہاں وہ لودھی صاحب اس دن بیٹھے تھے تو ان سے بھی بات کی تھی، شفا، حق شفا ہوتا ہے نا کہ کوئی شے حق شفا کس کو ملتا ہے، کوئی شے کسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو پہلے تو وہ بننے دار کا بھی ہوتا تھا، اب وہ ختم ہو گیا، اب کیا ہے کہ جو کوئی کھاتا شریک ہو تو اس کا حق شفا ہوتا ہے کہ وہ مقدمہ کر سکتا ہے کہ یہ جگہ آپ باہر نہیں بیچ سکتے، میں اس میں حصے دار ہوں، یہ مجھے بیچی جائے۔ وہ اعتراض کرے تو کوئی دوسرا نہیں لے سکتا۔ تو اس سے کسی شے کا ملا ہوا ہونا، کسی شے کا جڑا ہوا ہونا اور اس دباؤ میں کوئی
کسی کام کا ہونا. تو کوئی دباؤ، کوئی کام جس سے کہ فائدہ یا نقصان ہو، اچھا یا برا ہو، تو وہ اس انسان کے حق میں ہوتا ہے لکھا. اسی طرح آپ کا عمل، آپ کا کردار، آپ کی گفتگو کوئی اچھا یا برا اثر کسی کے اوپر ڈال رہی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کاؤنٹیبل بات ہے. بہرحال تو ہمارے ہاں تصور یہ پایا جاتا ہے کہ کوئی دوست ہے تو کام آئے گا. اب جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اس کے بھی دوست ہیں، تو اپنے اس تصور کے تحت ہم کہتے ہیں جب اس کے بھی دوست ہیں تو اس سے کام نکلوایا جا سکتا ہے نا. جب ہم اپنے دوستوں سے نکلواتے ہیں تو اس کے دوستوں سے دوستی ہوگی تو ہوگا. یہی وجہ ہے کہ پھر سورہ بنی اسرائیل کی اس آخری آیت میں ان تینوں چاروں قسموں کی نفی کر دی گئی کہ وہ اپنے حکم میں، اختیار میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں، اور نہ اس کی کنی دبتی ہے کسی کمزوری کی بنیاد پر. اور اس کے دوست ہیں لیکن اس کا کوئی دوست ایسا نہیں ہے کہ جو اسے دبا سکے غلط بات کے اوپر. تو اس حوالے سے مالک یوم الدین کے اندر اس طرح کے سارے شفاعت کے جو باطلہ کے تصورات ہیں جن کی وجہ سے آخرت کو مان کر سمجھے غیر مؤثر کر دینا، نہ ماننے والا معاملہ ہونا، وہ سارے کے سارے غیر مؤثر ہو کر رہیں گے. یہی وجہ ہے کہ یہ جو قرآن حکیم کے اندر سورہ فاتحہ کا مقام ہے کہ تقریباً جتنے بھی مضامین آئیں گے وہ سارے کے سارے پوٹینشلی اس صورت کے اندر موجود ہیں. ایک ایک لفظ کو کھولتے چلے جائیں گے تو تفسیریں اور قرآن حکیم کی چیزیں کھلتی چلی جائیں گی. بہرحال ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا، پہلی 3 آیات ایک جملہ بنا. جیسے میں نے کہا نا، الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ، سب شکر اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے. یعنی وہ ساری صفات اللہ کی ایک جملہ بنا. اچھا، یہ جو درمیانی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ سمجھے یہاں آیت ایک ہے، جملے 2 ہو گئے. ایاک نعبد پورا ایک جملہ ہو گیا. تو اس نعبد کو سمجھ لیں. نعبد لفظ عبد سے سمجھیں گے. عبدہ یعبدو کے معنی ہوتے ہیں غلامی. اچھا، فارسی میں ترجمہ کریں گے تو فارسی میں اس کے لیے لفظ ہے بندہ. ویسے تو اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے لیکن فارسی میں غلام کا کیا ہوتا ہے؟ بندہ. وہ ہے بھی ہے نا شعر بھی، آقا و بندہ ایک ہوئے، تیری محفل میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تو آقا ہو بندہ ہو، تو اصل میں بندہ آقا اور غلام. آج کل جس تصور میں ہم ہیں نا وہ تو ہے ایک ملازمت کا تصور. یعنی وہ تصور ہمارے ذہنوں میں اس طرح مستحضر نہیں ہو سکتا جو ایک زمانے میں تھا. نوکری کا تصور نہیں تھا بلکہ آقا اور غلام کا تصور تھا. اور عبد وہ ہے کہ جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو، وہ اس کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ چلے. جو اس کا آقا کہے اس کی مرضی کے مطابق چلے. آقا کہے برتن دھو دو، آقا کہے آٹا گوندھ دو، آقا کہے جو ہے وہ پانی لے کر آؤ، وہ یہ نہ کہے کہ میں تو ملازم اس کام کے لیے ہوں، اس کام کے لیے نہیں ہوں. بلکہ غلام وہ ہوتا تھا آدھی رات کو بھی اٹھاؤ اور دن کو بھی جب بلاؤ. یہ وہ تصور ہے. اچھا، اس میں محض اطاعت کے درجے میں بھی قرآن حکیم نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے عبد کو، کہ محض کوئی زبردستی میں بھی کوئی یہ اطاعت کرے تو اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. اور جب فرعون نے کہا تھا کہ یہ 2 ذرا بھائی مجھے سمجھانے آئے ہیں جن میں سے ایک یہ صحیح بول بھی نہیں سکتا اور یہ مجھے تعارف کرانے آئے ہیں کہ ہمارا کوئی رب ہے، وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ. وَقَوْمُهُمَا، ان دونوں کی قوم جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ لَنَا عَابِدُونَ. اب لفظی ترجمہ کریں گے تو ہماری عبادت گزار ہے. اس کا مطلب کیا؟ ہماری غلام ہے. لَنَا عَابِدُونَ، وہ ہماری بات ماننے والے ہیں، ہماری غلام ہے. تو یہ الفاظ یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں
فرعون نے استعمال. اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ الفاظ استعمال کیے. جب فرعون نے کہا تھا اَلَا نُرَبِّكَ وَلِيدًا، تو وہی نہیں ہے جس کی پرورش ایک بچہ سا تھا. ولیدہ اَلَا نُرَبِّكَ، ہم نے تیری پرورش کی، تجھے پالا پوسا، آج تو گستاخی کر رہا ہے، ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے. تو وہی ہے، یعنی تو بڑا احسان فراموش ہے. دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہا ہے تجھے ہم نے پالا پوسا، سارا کچھ کیا تیرے لیے، اور تو آ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کیا کہا؟ تجھے ایک بچہ پالنا تو بڑا یاد رہا ہے، اور وہ جو میری پوری قوم ابتوں کا بنی اسرائیل، پوری قوم جو تمہیں پال رہی ہے، ساری بنی اسرائیل کی قوم جو ہے وہ تمہاری اطاعت گزار ہے، وہ تمہیں یاد نہیں ہے، اور ان کا ایک بچہ پالنا تمہیں بڑا یاد آ گیا. تو بہرحال قرآن حکیم میں یہ لفظ یعنی بالکل زبردستی حکم ماننے کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، لیکن اس میں عبادت کا مفہوم تب پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اس میں محبت بھی آ جائے. ویسے عام جمہور علماء کے نزدیک تو زمانہ قدیم سے عبادت کا معنی تذلل ہی رہا ہے، یعنی انتہائی درجے کا جھک جانا، بچ جانا. بعد میں اس میں اضافہ امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم نے یہ کیا کہ نہیں، محبت کے ساتھ، دلی آمادگی کے ساتھ جب جھکتا ہے آدمی تو یہ بنتی ہے عبادت. ورنہ زبردستی کی اطاعت تو انسان نے انگریزوں کی بھی کی ہے نا، لوگوں نے کیا کرتے ہیں. اصلاً عبادت بنتی ہے انسان کی محبت کے ساتھ کسی کی فرما برداری کرنا اور بات ماننا. تو ایاک نعبدو، ویسے آپ لوگ گرامر بھی پڑھ رہے تھے آج، چونکہ وہ ہے نہیں ہے طارق صاحب، تو نعبدو کون سا صیغہ ہے جی؟ پلورل کا، جمع متکلم کا صیغہ، اور مضارع ہے، جمع متکلم مضارع ہے. تو مضارع میں دو معنی ہوتے ہیں، مستقبل کے بھی اور پریزنٹ کے بھی، فیوچر اور پریزنٹ. تو پریزنٹ کے حساب سے نعبدو کا ترجمہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم عبادت کرتے ہیں. اور فیوچر کے اعتبار سے کریں گے تو کریں گے. تو نعبدو، تو اگر یہ پریزنٹ کے اعتبار سے کریں تو ہم کرتے ہیں. تو اگر ہم یہ کہہ رہے ہوں یہ الفاظ کرتے ہیں اور کر نہ رہے ہوں تو ستائش کی بجائے کذب والی بات آ گئی کہ نہیں؟ جھوٹ والی بات آ گئی. بلکہ بعض صوفیاء نے تو لکھا ہے کہ اس کا یہ ترجمہ کرنا کرتے ہیں یہ بڑی گستاخی والی بات ہے، کون ہے جو کر سکتا ہے، لہذا یہ کرنا چاہیے. بہرحال اپنے اپنے دلائل ہے کہ یہ کریں. گرامر کے لحاظ سے دونوں کی گنجائش موجود ہے، کرتے ہیں بھی اور کریں گے بھی. تو بہرحال ایاکا، یہ کاف جب پیچھے لگتا ہے نعبدو کا، دیکھیں لفظ کیا ہو جائے گا؟ نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. دونوں ترجمے لے آئے بیچ میں، لیکن کاف کو پیچھے رکھا اور ایا لگا دیا تو اس سے ایک اضافی مفہوم پیدا ہو گیا کہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی غلامی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ اضافی آ گیا. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایاکا نے آ کر باقی کسی کی بھی غلامی کی نفی کرتی کہ اور کسی کی نہیں. دیکھیں نا، ہم آپ یہ کہیں کہ عبد الجلیل صاحب عالم ہیں تو اس سے یہ تو مفہوم نہیں نکلتا نا کہ باقی نہیں ہے. اس سے ہو سکتا ہے کہ بھائی ممتاز صاحب بھی ہیں، توصیف صاحب بھی ہیں، یہ ہو سکتا ہے. لیکن ہم یہ کہیں کہ صرف یہی عالم ہے، عبد الجلیل صاحب ہی ہیں، تو اب یہ باقیوں کی نفی ہو جاتی ہے. تو ایاک نعبدو، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اب اس کو ایک اور سمجھ لیں کہ لفظ سے کہ یہ بندگی ہے کیا. پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کرنا یہ ہے بندگی. ہم نے تو اسے گٹا کر رکھ دیا نا، باقی اپنی مرضی کریں گے اور 5 ٹائم نماز میں تیری مرضی کریں گے، یعنی پوری زندگی میں تیری مرضی کرنا.
ایسے ایک اور اعتبار سے بھی سمجھ لیں، یہ تینوں باتیں بہرحال مختلف انداز میں آ جائیں گی۔ قرآن حکیم ہمیں کیا سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کن کن بنیادوں پر ہونا چاہیے؟ اگر قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو نمبر ایک وہ معبود ہے، میں عبد ہوں، جس کی یہاں بات عبد اور معبود کا تعلق، اور یہ تقریباً وہ بات ہے کہ جو ہر نبی نے آ کر سمجھائی ہے۔ زمانے میں ارتقا ہوا، باتیں آگے بڑھی، قرآن حکیم میں اس عبد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی اور حاکمیت کا معاملہ بھی آ گیا۔ اس زمانے میں چونکہ اس طرح کی حاکمیت ہوتی نہیں تھی، لیکن نا فرعون کے زمانے میں بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ اس کی کوئی اس طرح کی ایجنسیاں ہوں، کوئی فرعون کی آئی بی یا ایم آئی یا سی ٹی ڈی تھی، یہ تو نہیں تھی نا اس کے ساتھ کہ اندر بھی جا کر وہ کریں۔ وہ دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام بندے کو مارا اور نکل آئے، وہ تو نہیں پکڑ سکا، بلکہ وہ مدین کہاں ہے، کچھ زیادہ دور ہے مصر سے، لیکن اس شہر تک ہی تھی۔ تو اتنی حکمرانی والے چیزیں اس طرح قابو یافتہ نہیں تھی۔ آج تو حکومت کی گرپ جس قدر ہوتی ہے، آپ کی دیکھیں نا بجلی کون دے رہا ہے، وہ تو بندے نے اپنا دیا جلایا، ٹھیک ہے جلایا، نہیں ہے نہیں جلایا، مرضی ہے۔ ایندھن بھی اس کا اپنا، ٹیکس اپنا، اس کے پاس تو صرف زیادہ سے زیادہ اجتماعی طور پر کیا تھا، نہروں کا پانی بند کر دو۔ تو ہر شے کس کے کنٹرول میں، حاکمیت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو بہرحال ایک تعلق بندے کا قرآن سے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عبد اور معبود کا ہے۔ اچھا، ایک بڑا تعلق جس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے قرآن حکیم میں، وہ کیا ہے کہ ہم نائب ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ، تو ہم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ، نائب، اور اللہ تعالیٰ نے جو مطالبہ کیا انسانوں سے وہ بھی تو یہی ہے نا کہ جس چیز میں تمہیں میں نے استخلاف عطا فرمایا وہ اللہ کی راہ میں خرچ و اختیار جو دیا ہے۔ اور اگر تم نائب ہو اس کے، تو نائب کی ذرا ذمہ داری کیا ہوتی ہے، یہ ذرا سوچے نا۔ وہ اپنے اس آقا اور مالک کی کیا کرتا ہے، فرما برداری کو منواتا ہے، اور اس کی بجائے کسی اور کی فرما برداری کر رہا ہو تو وہ غداری کے زمرے میں آئے گی۔ اور ساز باز بھی کر رہا ہو تو، اوپنلی کر رہا ہو تو وہ تو بغاوت ہے۔ اور تیسرا یہ عہد و پیمان بھی ہے اس کے ساتھ۔ ایک تیسرا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کیا ہے، آپ نے اس کے ساتھ کلمہ پڑھ کے ایک عہد و پیمان بھی کر لیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین، وہ بھی تو عہد ہے کہ اب تم نے جب کلمہ پڑھ لیا، اس کو معبود مان لیا، تو ساری چیزیں اس کے حوالے ہیں۔ تو پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارنا یہ بندگی ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا، چومی گویم مسلمانم با لرزم۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے کہ اس کے تقاضے بڑے مشکل ہیں۔ وہ محمود غزنوی کا میں نے واقعہ بھی آپ کو سنایا تھا کہ اس کے آقا کے جب حالات خراب ہوئے تو اس نے اپنے آقا سے کہا کہ مجھے بیچ دو۔ تو اس کے آقا نے کہا تم اچھے آدمی ہو، میرے ساتھ رہ رہے ہو، میرا دل نہیں کرتا تمہیں بیچوں، اور تمہیں بیچ کر کیا مل جائے گا، کتنے دن اور گزر جائیں گے۔ تو اس نے کہا آپ میری ایسی قیمت لگائیں نا کہ آپ کے حالات سدھر جائیں۔ تو اس نے کہا لے گا کون؟ اس نے کہا نہ کسی نے لیا تو آپ کے پاس ہی رہوں گا نا، لیکن اگر دل بک گیا تو آپ کے حالات، تو آپ اتنی قیمت رکھیں، باقی کیوں رکھی ہے وہ میں سنبھال لوں گا۔ تو اب مثال کے طور پر اس زمانے میں کوئی 1000 روپے کا غلام بکتا تھا، 1000 دینار کا، تو انہوں نے کہا جی آپ 10,000 اناؤنس کرتے ہیں۔ جب وہ منڈی میں گئے انہوں نے کہا جی یہ غلام ہے 10,000 کا۔ اب لوگوں نے کہا اس کا ہو گیا 10,000 کا کون لے گا؟
بات پہنچتے پہنچتے پہنچی ہے محمود غزنوی تک، تو انہوں نے کہا منڈی میں ایک ایسا غلام بھی آیا ہے جو اس کا آقا جو ہے 10,000 میں بیچتا ہے۔ تو گیا ذرا چیک کروں یہ کون سا غلام ہے اتنا مہنگا آیا ہے۔ تو پوچھا اس نے، تو اس نے کہا کہ یہ غلام بندگی کے تقاضے جانتا ہے، اس لیے اتنا مہنگا، یہ غلامی کے تقاضے جانتا ہے۔ اب وہ بھی بادشاہ ذہین تھا نا، اس نے لے لیا اتنے میں۔ اور یہ وہ شے تھی کہ جو اس نے پھر دربار میں ایک دفعہ جو چیلنج آیا تو اس نے اپنائی۔ کہ سب نے کہا آپ اس کی بات کو، غلام بازار سے خریدا ہوا، ٹھیک ہے مہنگا آپ نے لے لیا ہے تو غلام نا، اس کی بات کو آپ بڑی اہمیت دیتے ہیں اس کے مشورے کو۔ تو 2-3 واقعات ہیں اس کے۔ اس نے کسی وزیر کو کہا کہ جاؤ ذرا دیکھو فلانا قافلہ جو ہے آیا ہے کس غرض سے آیا، تو اس نے آ کے کوئی جواب دیا۔ تو اس نے محمود غزنوی کو بھیجا کہ جاؤ ایک اور قافلہ فلاں جگہ آیا ہے، ایاز کو، ہاں، کہ بھیجا کہ جاؤ دیکھو۔ تو اس نے کہا آ کر بتایا کہ آقا یہ قافلہ فلاں جگہ سے آیا ہے، اس میں اتنے مرد ہیں، اتنے عورتیں ہیں، یہ ارادہ رکھتے ہیں، اتنے دن ٹھہریں گے، یہ ہے، اور تم ایک بات کا جواب لے کر آئے تھے، میں دوسری پوچھوں تیسری پوچھوں تو تمہارے پاس جواب نہیں تھا۔ اور اس نے کہا اصل جو اس کا معاملہ تھا، غلامی کے تقاضے جانتا ہے، وہ کیا ہے وہ ذرا بھی سمجھو۔ اس نے قیمتی ہیرا جو ہندوستان سے ایک لے کے گیا تھا نا، بڑا کوہ نور کی طرح، اس نے ایک وزیر کو دیا کہ اس کو یہ تھوڑا لو اور ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ بادشاہ سلامت، خیر ہے اتنا قیمتی ہیرا اور میں اس کے ٹکڑے کر دوں، آپ ایسے ہی آزما رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو دیا، سب نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا اندر سے ایاز کو بلاؤ۔ انہوں نے کہا یہ ہیرا ہے، قیمتی ہے، اور اس سے قیمتی ہیرا اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے، نایاب ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تم اسے توڑ دو۔ انہوں نے کہا اس کا کیا مسئلہ ہے؟ مارا تھوڑا اور کہ یہ فرق ہے، یہ دیکھتا ہے کہ میرے آقا نے مجھے کیا حکم دیا ہے۔ بہرحال یہ بندگی جو ہے ہما تن ہما وجو، ہر وقت چاہیے اور پورے وجود کی چاہیے، ہما تن ہما جیت۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میرے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں اور آنکھیں نہ کریں، زبان نہ کرے، دل نہ کرے، پاؤں نہ کرے، پورا وجود چاہیے۔ اور اسی طرح ہر وقت چاہیے۔ اگر ایک بھی کام آپ نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کیا تو سمجھ لیں آپ اس کے بندگی کے دائرے سے نکل آئے۔ اور یہ وہ بات ہے کہ جو قرآن حکیم نے سمجھائی یہودیوں کو کہ تم سارے کام کر رہے ہو، لیکن ایک کام بھی اگر تم نے نہیں کیا، سنا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہیں سے رہے نا، بلا من کسب سیئۃ احاطت بہ خطیئتہ، کیوں نہیں جس نے جان بوجھ کر ایک بھی گناہ کیا، ایک گناہ، تو وہ کافی ہے اس پر کہ احاطت بہ خطیئتہ، اس کی ساری خطاؤں، وہ خطا جو ہے اس کے سارے اعمال کو لپیٹ میں لے لے، زیرو سے ضرب کھا کر ساری چیزیں زیرو ہو جائیں کہ تم بندگی کے دائرے سے ہی نکل گئے۔ یہ بھی پاسبل ہے، اللہ نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے، الا یہ کہ کوئی آدمی، استثناء کیا بتائی اس بندگی سے نکلنے کی، کہ کوئی آدمی جذبات کی روح میں، نادانی میں، جہالت میں آ کر اس کی بندگی سے نکل جائے، کوئی غلط کام کر بیٹھے۔ انسان ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ان بنیادوں پر کوئی وقتی طور پر نکل آئے تو انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے اس کی توبہ کہ اگر وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے، باقی بھی قبول کرنے والا ہے توبہ، لیکن باقی گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ یہاں گارنٹی ہے کہ فوراً توبہ کر لے اور بندگی کے دائرے میں واپس آ جائے، تو یہ اللہ نے کہا یہ گارنٹی ہے۔ لیکن پڑھا رہے ابھی وقت ہے، کافی ہے، کر لیں گے، پتہ نہیں ملتے توفیق یا نہ ملے۔ تو اس بندگی کے تقاضے کو اس انداز میں سمجھیں، ایاک نعبد،
تو ابھی گویا پوری جس اللہ تعالیٰ کو مانا ہے رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ذرا اس تصور کو لاتے ہوئے کریں کہ ایاکا نعبد، وہ جو اللہ ہے ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، و ایاکا نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ واقعتاً یہ بندگی اتنا مشکل کام ہے، اتنا مشکل کام ہے کہ اس میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مدد بھی چاہیے، ورنہ یہ بندگی کا تقاضا انسان پورا نہیں کر سکتا۔ یہی بات ہے کہ نا پوچھا بھی گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب پوچھ لے تو کون ہے جو اس کا حساب کتاب دے سکتا ہے؟ تو حساب یسیر تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب لے ہی نہ، جس سے باز پرس ہو گئی وہ مارا گیا۔ تو آج یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز اگلی دفعہ پھر سورہ فاتحہ کے اوپر اختتامی نشست کر کے پھر ہم، یہ میں نے وقت اس لیے لیا تھا کہ جن لوگوں کو بھی دعوت دینی ہے بلانا ہے تاکہ ہم الف لام میم سے شروع کریں، تو پھر تاکہ لوگ ساتھ پھر مل جائیں اس وقت۔